تمام شیعان حیدر کرار کو السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری چینل اہل بیت سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ فاریہ ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ان کی مما آئیں اور فاطمہ ان سے کہنے لگی، ماما جی، جو ہماری قرآن پڑھانے والی آپ ہی ہیں نا، کل انہوں نے ہم سے عید مبارکہ کا ٹیسٹ لینا ہے، تو آپ ہمیں عید مبارکہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ ٹھیک ہے میری جان، میں تم لوگوں کو ابھی سناتی ہوں۔ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق مختلف ممالک کی طرف بھیجتے رہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کا طرز عمل دیکھ کر دن بدن لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور یہ تسلیم کرنے لگے کہ اس زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ یمن کے قریب ایک علاقہ ہے نجران، وہاں اکثر عیسائی بستے تھے۔ عیسائیوں کے سردار کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، جناب، مدینہ سے کوئی قاصد آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کہیں تو میں اس کو اندر بلا لوں؟ ہاں ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ اور کہو کہ جو بھی مدینہ سے پیغام آیا ہے ہمیں پڑھ کر سنا دے۔ محمد بن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا دین لے کر زمین پر آئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ پیغام سنا تو انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیا۔ پہلے ہم تصدیق کریں گے کہ جو آخری نبی کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، کیا وہ محمد بن عبداللہ میں ہیں بھی یا نہیں؟ نجران کے عالم مدینے کی طرف چل پڑے۔ وہ مدینہ پہنچ کر لوگوں سے کہنے لگے، کہاں ہے تمہارا نبی؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ کیا اس میں وہ تمام نشانیاں ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں۔ ہماری کتاب میں آخری نبی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سادہ زندگی پسند کرے گا، وہ قیمتی لباس اور قیمتی نالین نہیں پہنے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مہمان نواز ہوگا، اگر دشمن بھی اس کے در پر جائے گا تو اسے بھی سینے سے لگائے گا۔ اگر محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے تو وہ تمہیں اللہ کے گھر میں ملیں گے۔ جب اہل نجران مسجد نبوی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ ان کے چہرے پہ وہ نور، ان کے کپڑے جگہ جگہ سے سلے ہوئے تھے اور ان کے نالین مبارک میں کوئی بھی جگہ ایسی نہ تھی جو صحیح ہو۔ ارے یہ تو ساری نشانیاں وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ہیں، کہیں یہی تو آخری نبی نہیں ہے؟ ارے ٹھہرو، اگر ہم نے فیصلہ کرنے میں جلد بازی کر دی تو ہمارے قبیلے والے ہم پر ہنسیں گے۔ وہ نبی پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آپ سے چند سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کا نبی ہے اور وہ خدا کا پیغام لے کر اس زمین پر آیا اور وہی پیغام میں آگے بڑھانے آیا ہوں۔ عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے تھے۔ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا، اگر اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ اللہ کا بیٹا ہے،
تو اس سے پہلے تو آدم و حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو اس حساب سے اللہ کے پہلے بیٹے تو آدم ہوئے۔ اے شخص یاد رکھو کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بس بحث چلتی رہی یہاں تک کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں اور اللہ کے رسول مختلف دلائل پیش کرتے رہے، لیکن جو اہل نجران کے عالم تھے انہوں نے کہا کہ پہلے تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو، پھر ہم تمہیں نبی مانیں گے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو سورہ آل عمران کی اس آیت کا نزول ہو گیا کہ اے رسول، اگر حق واضح کرنے کے بعد بھی یہ تسلیم نہ کریں تو کہہ دو کہ یہ اپنے بچے لائیں، ہم اپنے بچے لائیں گے، یہ اپنی عورتیں لائیں، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، یہ اپنے مرد لائیں، ہم اپنے مرد لائیں گے، اور پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ لعنت کرے گا۔ اہل نجران ہنسنے لگے اور لوگوں سے کہنے لگے، ہمارے جتنے بھی عالم یہاں موجود ہیں، کسی نے 70 سال عبادت کی ہے تو کسی نے 100 سال، ہم سب مل کر کل تمہارے نبی کے لیے بد دعا کریں گے۔ اے لوگوں، اپنے نبی کو سمجھاؤ ورنہ وہ بد دعا میں نیست و نابود ہو جائے گا۔ آپ اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے گھر گئے اور فرمایا، اے علی، اللہ فرما رہا ہے کہ مباہلہ کے میدان میں اپنے بیٹے لے کر جاؤ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے بیٹے نہیں ہیں، مجھے مباہلہ کے لیے آپ کے بیٹوں کی ضرورت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، حسن اور حسین آپ ہی کے بیٹے ہیں، بلکہ آج کے دن سے یہ دونوں صرف آپ ہی کے بیٹے ہوئے۔ اور علی، اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ مباہلہ کے لیے اپنی عورتیں لے کر آؤ، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میرے گھر کوئی ایسی پاکیزہ عورت موجود نہیں جس کو میں مباہلہ کے میدان میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں، لہٰذا مجھے آپ کی زوجہ فاطمہ کی بھی ضرورت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، آپ جہاں چاہیں جب چاہیں ان کو لے جا سکتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اپنے مرد لے کر آؤ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر کوئی مرد ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا مجھے مباہلہ کے لیے آپ کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر بی بی پاک سیدہ نے فرمایا، بابا جان، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر امام حسن اور امام حسین نے فرمایا، نانا جان، ہم سب مل کر مباہلہ میں جائیں گے۔ پورا مدینہ اور آس پاس کے لوگ جمع ہونے لگے مباہلہ دیکھنے کے لیے۔ ادھر اہل بیت بھی اپنے گھر سے روانہ ہو گئے۔ مباہلہ کے میدان میں سب سے پہلے اہل نجران پہنچے اور پڑھائی کرنے لگے اور لوگوں سے پوچھنے لگے، مجھے بتاؤ ذرا کہ تمہارا نبی محمد مصطفیٰ کون سے رستے سے آئے گا؟ اس کے گھر سے کون سا رستہ آتا ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کے گھر کا رستہ وہ سامنے کا ہے، وہ وہیں سے آئیں گے۔ اتنے میں اہل بیت مباہلہ کے میدان میں پہنچ گئے۔ پورا میدان ان کے نور سے منور ہو گیا۔ یہ تمہارے نبی کے ساتھ کون کون آیا ہے؟ یہ جو ہمارے نبی کے ساتھ آ رہے ہیں یہ ہمارے نبی کے گھر والے ہیں۔ یہ جو 2 بچے ہیں یہ نبی پاک کے نواسے ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین۔
اور جو پیچھے خاتون ہیں وہ ہمارے نبی کی بیٹی ہیں بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا، اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں امیر کائنات مولا علی علیہ السلام۔ کیا ان کے چہرے کا یہ نور اور ان کے کپڑے جگہ جگہ سے سلے ہوئے، اللہ نے ان کے وجود میں کیسا روب رکھا ہے، کیسی صداقت رکھی ہے، کیسا ایمان رکھا ہے؟ اگر آج یہ پانچوں مل کر کہیں کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اپنے علم سے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سچے ہیں، ان سے زیادہ اللہ کے قریب اور کوئی بھی نہیں۔ ان کو روکو، یہ ہمیں بد دعا نہ دیں، یہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، روکو ان کو۔ بس وہ روتے ہوئے نبی پاک کے پاس آئے اور گڑ گڑا کر بولنے لگے، یا محمد، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے لیے بد دعا نہ کیجیے گا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ حق کا دین لے کر آئے ہیں۔ اور یوں نبی پاک نے ان کو معاف کر دیا، اور پھر پورے مدینے میں ایک ہی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ